رمضان آتا ہے تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس درجہ مہربان ہوتا ہے، اللہ بندوں پر اس قدر کرم فرماتا ہے، اللہ رزق بھی کشادہ فرما دیتا ہے، پروردگار سنت کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا کرتا ہے۔ 3 عشرے رمضان کے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اے میرے عزیزو، اس ماہ مبارک میں جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے عبادتیں کی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنی آخرت کو سنوار لیا کرتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، ایک کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتا ہے، روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندے کو بے حساب اجر فرماتا ہے، بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی قیامت کے دن میں عطا کروں گا۔ اور دوسری طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کا معنی ہوگا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں خلوص ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں، جسے خدا مل جائے، کائنات کے خزانے مل جائے۔ سلطان محمود غزنوی خلیفہ وقت تھے، ایک روز انہوں نے بڑے قیمتی ہیرے یوں زمین پر ڈالے، ان کے وزراء بیٹھے ہیں، سلطان محمود غزنوی نے کہا اٹھا لو، جو جس کے ہاتھ آ جائے وہ اسی کو مل جائے گا، اسی کا ہو جائے گا، جس نے جس ہیرے پر ہاتھ رکھ لیا وہ ہیرا اس کا ہو جائے گا۔ جیسے سلطان محمود غزنوی نے ہیرے زمین پر ڈالے، بڑے قیمتی ہیرے، وزیر دوڑ کے آگے بڑھے، ہیروں کو پکڑ لیا، کسی نے کسی ہیرے کو ہاتھ میں لیا، کسی نے کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھا، سارے وزیروں نے ہیروں کو پکڑ لیا، مگر ایاز بھی وہاں پر موجود ہے، ایاز نے کسی ہیرے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے ایاز یہ بتاؤ تم نے کس لیے کسی ہیرے کو نہیں اٹھایا، تم نے کیوں کسی ہیرے پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگے، اے سلطان معظم، یہ لوگ ہیرے پکڑ رہے ہیں، ہیروں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں دولت چاہیے، ثروت چاہیے، مال و متاع چاہیے۔ اے سلطان معظم، یہ ہیرے پکڑ رہے ہیں، یہ ہیروں سے پیار کرتے ہیں، میں تو سلطان سے محبت کرتا ہوں، میں تو سلطان سے پیار کرتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں سلطان اگر میرے ہو گئے تو سارے خزانے میرے ہو جائیں گے۔ تو جب بادشاہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا، میرا ہو جائے گا، تو پھر یہ سارے خزانے خود بخود میرے ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں، جسے رب مل جائے اسے سب مل جائے۔ اور یہ وہ عبادت ہے، اس میں خلوص ہے، کتنا خلوص ہے، روزہ خالص عبادت ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا بندے کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، جب تک کسی کو بتایا نہ جائے تب تک کسی کو پتہ نہیں لگتا ہے۔ روزہ دار نے روزہ رکھا، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ روزہ دار کو کسی بند کمرے میں الگ بٹھا کر کہا جائے یہ شربت ہے، یہ پانی ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا لے، تو روزہ دار کہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کو، اس کی ذات پر ہمارے ایمان کو یہ روزہ کس قدر مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، روزہ دار کسی تنہائی کی جگہ پر بھی ہو مگر کھاتا نہیں ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کی چیز کو لبوں تک نہیں لاتا، جانتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا مگر یہ بھی معلوم ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 تالے تھے لگے ہوئے، 7 تالے، 7 تالوں کے اندر حضرت یوسف اور زلیخا ہیں، جناب زلیخا نے اپنا دوپٹہ ہٹایا اور کہنے لگی قالت ہیت لک، اے یوسف چلو جلدی کرو، دوپٹہ ہٹایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں گناہ کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو جو دوپٹہ اتارا تھا وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا، جناب زلیخا نے وہ دوپٹہ اس بت کے اوپر ڈال دیا، کہنے لگی
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میں نے کپڑا ڈال دیا، ڈھک دیا پردے سے تاکہ یہ دیکھ نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا، تیرا رب دیکھے نہ دیکھے، تیرا معبود دیکھے نہ دیکھے، مگر میرا خدا تو 7 تالوں میں بھی دیکھتا ہے، میرا خدا تو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو عقیدہ توحید جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کو مضبوطی ملتی ہے روزے سے، اس عبادت سے یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک بات میں عرض کروں، رمضان میں تمام سرکش جنات اور تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تمام شیاطین قید کر دیے گئے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ آج بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ آج معاشرے پر نظر ڈالیں، جو پہلے جھوٹ بولتا تھا رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے، جو پہلے غیبت کیا کرتا تھا رمضان میں بھی غیبت کرتا ہے، جو پہلے چوری کیا کرتا تھا رمضان میں بھی چوری کرتا ہے، جو پہلے زنا کیا کرتا تھا رمضان میں بھی زنا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ معاملہ کیا ہے؟ جب شیطان کو قید کر دیا تو پھر گناہ کس لیے انسان کرتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ شیطان تو گناہوں پر اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، راغب کرتا ہے، لیکن انسان، شیطان کو تو رمضان میں قید کر دیا، اب رمضان میں شیطان نہیں بہکا رہا، بلکہ انسان گناہوں کا ایسا عادی بن جاتا ہے کہ جو اس کا نفس ہے وہ اسے گناہوں پر اکساتا اور ابھارتا رہتا ہے، تو انسان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچیں۔ صبح صادق میں، سحری میں بندہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں سحری کرتا ہے، اور پھر سحری کر کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ روزے کی نیت ہے، آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے، بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ روزے کی نیت کر لی بندے نے، اب صبح سے لے کر شام تک اس کا روزہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں روزہ وہ حسین عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر روزہ دار سو بھی جائے تب بھی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ روزہ دار اتنا حسین عبادت گزار ہے کہ اس کے اعمال میں سونے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے بندہ رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، رب کی رحمتیں، پروردگار کی رحمتیں رمجھم رمجھم برس رہی ہوتی ہیں، رب اپنے بندوں پر توجہ فرما رہا ہوتا ہے، بندہ دعا کرے مالک، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر جب کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، افطار کے وقت میں کی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر بندہ افطار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ جنت ہے غلاموں نے مان لیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا دوزخ ہے غلاموں نے مان لیا، سب مان لیا، سب مان لیا، مگر ہاں ماننے والے بہت کچھ مان گئے، نہ ماننے والے کچھ بھی نہیں مان پائے۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ مان گئے، اور جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دی، سچ سامنے تھا، حق سامنے تھا، نہیں مانے۔ ابھی حضرت نے آپ کو پورا مکمل خطاب سنایا، ابو لہب سب دیکھ رہا تھا، اے بیٹا اے ادھر ادھر مجھے سنو، میں تمہارے لیے تو آیا ہوں، کسی اور کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ ابو لہب کردار بھی آقا کا دیکھ رہا تھا، تاجدار مدینہ کی ذات پر اس کی مکمل نظر تھی، جانتا تھا سچے ہیں، جانتا تھا صادق الوعد الامین ہے، مگر توفیق نہ مل سکی، بدقسمتی محروم رہ گیا۔ مکے کے اندر رہتا تھا، رشتہ بھی میرے آقا سے تھا، سب کچھ تھا، مگر نہیں مان سکا۔ یہ رشتہ ہونے کے باوجود نہیں مان پایا، مگر حبشہ کا رہنے والا بلال مان گیا۔ اللہ
تعالیٰ نے اسے عظیم مرتبہ عطا کر دیا. صہیب آئے روم سے چل کر مگر مان گئے, آقا کی عظمتوں کو جان گئے, حضور پہ دل سے قربان گئے, تو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں بڑھا دی, عزتوں کا تاج عطا کر دیا, اللہ نے عزتوں کی مسندیں عطا فرما دی. اے لوگوں, جو مان گیا اس کا کام بن گیا, جو نہیں مانا اللہ نے اسے رسوا کر دیا, وہ ذلیل ہو گیا جو نہیں مانا. مسئلہ سارا ماننے نہ ماننے کا ہی تو ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لاتے ہیں تو یہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, اللہ پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, نبیوں پر, رسولوں پر, اچھی بری تقدیر پر, مرنے پر, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, روز محشر پر, اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان نہیں لائے تو مکمل مومن بنی. ماننا بڑا ضروری ہے. مسئلہ تو یہی ہے, آدمی جلدی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ انسانیت کے خمیر میں ہے یہ چیز. اب میں آپ کو جلدی اپنے موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں, زیادہ تمہید کو بڑھانا نہیں چاہتا. ایک لفظ میرا یاد رکھنا, یہ جو میں اب یہاں سے آپ کو دے رہا ہوں, ماننا, پہچاننا, دونوں الگ چیزیں. ایک پہچاننا, ایک ہوتا ہے ماننا. عقل والا صرف پہچان میں لگا رہتا ہے, عشق والا زیادہ پہچان کے چکر میں نہیں پڑتا, وہ دیکھتا ہے اور مان لیتا ہے. مثال دوں بڑی سادی سی تمہارے میرے سامنے. آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے گئے, بچولیا نے رشتہ بتایا فلاں گاؤں کے اندر مرزا پور میں یا اکبر پور میں ہے. چلے گئے, کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ لڑکے پر نظر ڈالی, اس کے خاندان, اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا, ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے, ہر چیز کو باریکی سے دیکھنا, ہر پہلو پہ غور کرنا. خاندان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ایک پورا پروسیس ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ رشتہ کرنے جائیں, سب چیزیں دیکھیں گے. لڑکی ہے اس کو غور سے دیکھیں گے, بولے وہ اس کی آواز بھی سن کے دیکھیں گے. بولنے میں تو کوئی دقت نہیں, زبان میں تو لکنت نہیں, وہ چل کے دکھائے, پیروں میں تو کوئی دقت نہیں, وہ پانی لے کر آئے, چائے لے کر آئے, ہاتھ بڑھائے, ہاتھ چلائے, ہاتھوں میں تو کوئی دقت نہیں. ہر طرح سے دیکھا جائے. یہ ہے پہچاننا, یہ ہے دیکھنا, یہ ہے غور کرنا. مگر یہ نوجوان بیٹھے ہیں, ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے, ایک نظر پڑی دل دے دیا, اب نہ کچھ جاننا ہے, نہ کچھ پہچاننا ہے, نہ خاندان دیکھنا ہے, نہ بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالنا ہے. اگر اس کے گھر میں چور اچکا بھی رہتا ہے, اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے, کہہ دیں گے مطلب ان سب سے نہیں ہے, مطلب فقط اس سے ہے. اے لوگوں, ایک نظر پڑ جائے, ایک نظر بھی کیا کام کر دیتی ہے. اے لوگوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, جب مجازی محبت یہ کام کر کے دکھا دے, یہ جھوٹی محبت, مجازی عشق یہ کام کر کے دکھائے, یہ کمال اس مجازی محبت میں ہو. ایک نظر جس پہ پڑ جائے, اگر وہ دل کو بھا جائے تو دل اس کا شیدائی, دل اس کا دیوانہ. ایک نظر مجازی محبت میں کسی پہ پڑے تو دل اس کے بغیر سکون نہیں پاتا. تو پھر عشق حقیقی کے جلووں کا کیا عالم, عشق حقیقی کا کیا معاملہ. پھر جب عظیم الشان پیغمبر اللہ عطا کرے, وہ رسول عطا کرے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرمائے یاسین والقرآن الحکیم, وہ پیغمبر جس کی عظمتوں کا اعلان یوں کیا جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جب وہ عظیم المرتبت رسول اللہ عطا کرے جس کے بارے میں قرآن کہے قد جاءکم من اللہ نور
وکتاب مبین. اتنا عظیم رسول اللہ عطا کرے تو عشق حقیقی کہتا ہے تو زیادہ عقل کا استعمال نہ کر, محبوب کے جلوے دیکھ لے اور اپنا دل محبوب پہ قربان کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث البرا کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو عقل والے عقل کا استعمال کرتے رہ جاتے ہیں, عشق والے عشق سے کام لے جاتے ہیں. عشق اس اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے جو انسان کو وہ وقار وہ عروج عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے کبھی توقع بھی نہیں ہوتی ہے. وہ عروج, وہ منزلت, وہ مقام عطا ہوتا ہے. آؤ ذرا آگے بڑھو میرے عزیزو, اب ذرا سا اور ذہنوں کو قریب کرو. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا کیے. ہمیں خوش نصیبی یہ حاصل ہوئی کہ ہم حضور کے امتی بن گئے. امت بہت بڑی ہے, امت اتنی بڑی, ساری امتیں ایک طرف ہیں, آقا کی امت ایک طرف ہے. فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے کل میدان قیامت میں ساری امتیں ہوں گی, تمام اولین آخرین جمع ہو جائیں گے. تاجدار مدینہ نے فرمایا ادھر میری امت بھی کھڑی ہوگی, ادھر آدم کی امت بھی کھڑی ہوگی, شیس کی امت بھی کھڑی ہوگی, یحییٰ کی امت بھی کھڑی ہوگی, زکریا کی امت بھی کھڑی ہوگی, ساری امتیں کھڑی ہوگی. آقا نے فرمایا 80 صفیں اکیلی میری امت کی لگی ہوگی, 20 صفوں میں سارے نبیوں کی امتیں ہوگی. سبحان اللہ. 80 زیادہ ہوتے ہیں 20, 80, زور سے بولو 80. 80. اتنی بڑی حضور کی امت, 20 صفیں ان تمام امتوں کی. ان کے لیے نبی کتنے, 1 لاکھ کے اوپر. اور جہاں 80 صفیں لگ جائیں ان کے لیے نبی کتنے, 1 نبی, وہ فقط تاجدار مدینہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. 1 نبی, وہ نبی کہ جس کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے, بھیجا سب کے بعد میں, بنایا سب کے پہلے, بھیجا سب کے بعد. اس نبی کے ہم امتی, تو ہم پہ اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا. کسی بھی موڑ پر اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت میں ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. اللہ نے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ کا امتی بنایا. اب جو نبی کا مشن امت بڑی ہے, مشن تو آگے بڑھنا ہے. حضور نے کلمہ حق امت کے سامنے عام کیا, میرے مصطفیٰ کریم نے اسلام کی تبلیغ کی, پھر آگے آقا نے صحابہ کی ڈیوٹیاں مقرر کی, آگے آقا نے صحابہ کی ذمہ داریاں لگائیں, تم آگے اسلام کے پیغام کو پھیلاؤ, اسلام کے پیغام کو عام کرو. صحابہ نے وہی کام کیا, مصطفیٰ کے عاشقوں نے وہی کام کیا, اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا, اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا. نہ اپنی جوانی کی فکر کری, نہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف کبھی خیال گیا, نہ دنیا کی رانائیوں کے بارے میں کبھی سوچا. آگے بڑھو میرے عزیزو, عشق حقیقی کیا ہوتا ہے سمجھو. عشق حقیقی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی رانائیاں اب ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. صحابہ کی نظروں میں نہ دنیا کے حسن کی اوقات تھی, نہ دنیا کی رانائیوں کی اوقات تھی, نہ دنیا کی رنگینیوں کی اوقات تھی. اور کیوں رہے اوقات, جس نے محبوب کے جلووں کو دیکھ لیا ہو, جس نے تاجدار مدینہ کا حسن دیکھ لیا ہو, اب وہ کون سا حسن دیکھے, اب وہ کون سے جلووں کو دیکھے. میاں صحابہ نے تو آقا کا دیدار کیا. آج ہم غلام ہیں, آج ہم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, تاجدار مدینہ کا وہ ہرا گنبد دیکھ کر آتے ہیں. جو لوگ بھی جاتے ہیں آقا کا پیارا شہر دیکھ کے آتے ہیں, تاجدار مدینہ کے دیار میں جا کے آتے ہیں. وہ آنے والے کہتے ہیں انہوں نے آقا کی براہ راست زیارت نہیں کی, فقط آقا کا شہر دیکھا ہے, فقط آقا کا روزہ دیکھا ہے, فقط آقا کی جالیاں دیکھی ہیں, فقط مصطفیٰ کا گنبد دیکھا ہے. وہ دیکھ کر آنے والے کہتے ہیں دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو وہ فقط میرے آقا کا مدینہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن غوث البرا کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت دنیا میں اگر جنت ہے تو وہ میرے حضور کا مدینہ. آپ کہیں گے میاں زبانی بات ہے؟ نہیں، ثبوت. تاجدار مدینہ نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ. میرے آقا نے اعلان کیا مدینے کی کوئی ایک گلی نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک شاہراہ نہیں، ایک بازار نہیں. آقا نے فرمایا سارا مدینہ پروردگار نے سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے. سارے مدینے کو جنت. پھر دوسری حدیث حضور کا جہاں روضہ مبارک ہے خاص اس کے لیے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ دنیا کی زمین نہیں، یہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے. حضور کا جہاں آستانہ ہے، حضور کا جہاں روضہ ہے، حضور کی جہاں قبر مبارک ہے، وہ دنیا کی زمین ہی نہیں، وہ زمین دنیا کی نہیں. جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کی زمین ہے. اے لوگو برابری کون کرے گا؟ یہ برابری کرنے والا اپنے جیسا بتانے والا. اس کو بتاؤ تیری عقل ماری گئی. عقل ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا. وہ مصطفیٰ جو نور خدا کے فیضان سے جس کا نور بنا، وہ مصطفیٰ کے جب دنیا میں آئے تو بہاریں آ گئیں. وہ مصطفیٰ جو رحمت بن کر آئے، وہ مصطفیٰ کے دنیا سے ظاہری طور پر رخصت بھی ہوئے، تو پھر تاجدار مدینہ روضہ انور بھی آقا کا وہاں بنا جو دنیا کی زمین ہی نہیں جنت کی زمین ہے. ان کی عظمتیں، ان کا مقام و مرتبہ کون برابری کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ جس نے مدینہ دیکھ لیا وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا. تو جنہوں نے آقا کا حسن دیکھا، آقا کے جلووں کو دیکھا، ان کی نظر میں دنیا کی کیا اوقات. اللہ اکبر. صحابہ نے دین کا کام کیا، آگے یہی ذمہ داری اولیاء کو دی گئی. اولیاء کرام نے دین کا کام کیا، اللہ کے ولیوں نے پیغام حق کو عام کیا، مصطفیٰ کا پیغام دنیا کو سنایا، انسان کو انسان بنایا. جو مشن میرے مصطفیٰ کا اسی کو صحابہ نے آگے بڑھایا، جو مشن میرے مصطفیٰ کا اسی کو اولیاء نے آگے بڑھایا، اسی کو اللہ کے ولیوں نے آگے بڑھایا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج انسان کہتا ہے میں تنہا ہوں، آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں. اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والوں، تنہا سمجھنے والوں، اللہ نے تو اتنا کرم کیا کسی بھی وقت میں تنہا نہیں چھوڑا. اللہ نے امت محمد بنایا، یہ اس کا احسان ہے. بہترین امت کا خطاب ملا، یہ پروردگار کا احسان ہے. اللہ نے بہترین بھی بنایا، اللہ نے بہترین امت کا خطاب بھی دیا. اللہ نے شکل دی تو فرما دیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ نے شکل کے بارے میں بھی قرآن میں اعلان کیا. اللہ نے انسان بنایا، اشرف بنایا، اعلان کر دیا إِلَّا الَّذِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے شباہت کا بھی ذکر کر دیا، اللہ نے شکل و صورت کا بھی ذکر کر دیا. اللہ نے کس مقام پہ تنہا چھوڑا ہے. پھر پیغمبر بھی لاجواب دیا، پیغمبر بھی بہترین دیا، بہترین امت بنایا، بہترین رسول عطا کیا. لوگوں اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، جس خدا نے اتنا کرم کیا، بہترین بنایا، بہترین امت بنایا، بہترین رسول عطا کیا، آج وہ امت، اس امت کو ہوا کیا ہے؟ وہ امت شامت اعمال کے سبب بدترین بنتی جا رہی ہے. اپنے اعمال، اپنے جرموں کے سبب، اپنے جرائم کے سبب ہم بدترین بنتے جا رہے ہیں. ایک خرابی نہیں، ایک خرابی ہو تو اس پہ بات کی جائے. ہزاروں خرابیاں ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو مقصد تخلیق بھی بیان فرمایا. کیوں پیدا کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم کھیتی کریں، کمائیں، بچوں کو کھلائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، پلاٹ خریدیں، زمین خریدیں، بلڈنگ بنائیں، دکان کریں، یہ سارے کام کریں اور دنیا سے چلے جائیں؟ اس لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کی.
یہ چیزیں زندگی سے جڑی ہوئی ہیں مگر مقصد زندگی نہیں. چیزیں زندگی سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، مگر مقصد زندگی ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو تخلیق انسان کا مقصد بھی بیان کیا. پروردگار نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیا مقصد ہے؟ فرمایا پروردگار نے انسان کو، جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس لیے؟ بولو. عبادت. مقصد تخلیق یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے انسان عبادت کرے، مگر ہماری خرابی یہ کہ عبادت کے علاوہ ہر کام کرنے کو تیار ہے. عبادت کرنے کو تیار. جھوٹ بولنے کو اللہ نے منع کیا مگر ہم تیار بیٹھے ہیں. تنا تن جھوٹ بول رہے ہیں. صبح سے شام تک بستر سے اٹھتے جھوٹ، فون پہ اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے مراد آباد میں، بتاتا ہے بھوجپور میں. اتنا بڑا جھوٹ ایک کو بتا دیا بھوجپور، دوسرے کو کہیں اور بتا دیا، تیسرے کو کہیں اور بتا دیا. کئی بار پھنس جاتے ہیں، جھوٹ پکڑا جاتا ہے. ایک جھوٹ کے لیے پھر 70 جھوٹ اور بولتے ہیں. خدا کے لیے جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے. اور یہ سب سے زیادہ عام ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ہر جھوٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. بولو جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا نا حضرت کہتا ہے دیکھو بھائی صاحب مجھے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. سسٹم اوپر سے چلا رہا بھیا، سرکاریں بہت جھوٹ بول رہی ہیں. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. بڑے بڑے جھوٹے. اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لعنتی ہے وہ جو جھوٹ بولتا ہے. مگر ہمارے یہاں بے پرواہ طبیعت سے پورا دن صبح سے لے کر شام، صبح جیسی بستر سے اٹھے دن کا آغاز ہوا نافرمانیوں سے کر دیا، اور رات کو جب بستر پہ پہنچے سونے کے وقت تک نافرمانیاں ہی نافرمانیاں. اپنی صبح پہ نظر ڈالیں، پھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو دیکھیں. زمانے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اگر صبح سے لے کے شام تک دیکھ لوں میں کیا کرتا ہوں، مجھے دنیا کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. خود کو ہی دیکھتا رہ جاؤں گا، وقت ہی نہیں ملے گا، ٹائم ہی نہیں ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خود کو نہیں دیکھتا تب دوسرے کو دیکھتا ہے. دوسروں کے عیب برابر نظر آتے ہیں. خود میں ہزار بیماریاں ہزار عیب ہوں گے، اپنے نظر نہیں آتے مگر دوسرے کے. کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے. سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے. جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بھی تشریف لے آیا. میرے بعد آپ ان کا بھی بہترین خطاب سماعت کریں گے. سنیں گے انہیں تو تب سنو گے جب مجھے پہلے یہاں سے میرا کام مکمل ہوگا. اور میرا کام مکمل انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ذرا محبت سے سنیں. یار سے کہو سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو ہم اگر اپنی صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی پہ نظر ڈال لیں، ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب کو بھول جائیں گے، سب کو بھول جائیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے اور سب کو بھول جائیں گے، فقط اللہ یاد رہے گا. کون؟ فقط اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ کو جو بندہ یاد کرنے لگ جائے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اور بندہ یاد تب کرتا ہے رب کو جب اسے اپنے جرم، اپنی خرابیاں، اپنی برائیوں پر ندامت اور اسے شرم آنے لگے، اسے احساس یہ بیدار ہو جائے کہ ہاں میں غلط ہوں، بہت غلط ہوں. مگر ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، کون غلط سمجھ رہا ہے؟ یاد رکھنا، اگر خود پہ نظر ڈال لی قاعدے سے تو دنیا کو بھول جاؤ گے، فقط اللہ کو یاد کرنے لگ جاؤ گے. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. چوتھا مصرع سننا توجہ سے، پھر انشاءاللہ یہ تمام سنیوں کے مسکراتے چہرے یہ تصدیق کریں گے کہ یہ بات سچ ہے. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے. اس قوم کو، جس قوم کو میرے آقا نے بتایا ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، اسے ہو کیا گیا؟ وہ میلاد تو منا رہی ہے لیکن آقا کے فرمان پر عمل کرنے کو تیار نہیں، نہ ماں کا ادب کرنے کو تیار ہے، نہ باپ کا احترام کرنے کو تیار ہے. ارے ذرا غور تو کرو، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بوڑھا انسان آیا، ایک ضعیف انسان آیا، اللہ اکبر کبیرہ. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھے نے آ کر شکایت کی، ایک آقا کا غلام آیا، ایک بزرگ آیا، ان بزرگ نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا مجھ پہ زیادتی کرتا ہے. آقا اب ذرا سا کمانے لگا ہے، یا رسول اللہ 4 پیسے کمانے لگا، مجھ پر بھی رعب دکھاتا ہے، یا رسول اللہ حساب مانگتا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات نے اتنا سنا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ. اس کے بیٹے کو بلایا گیا. تاجدار مدینہ نے اس بیٹے سے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے. میرے آقا نے فرمایا اب ذرا بتا دے یہ تیرا باپ ہے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت و تکریم کیا؟ اور تو باپ پہ ظلم کر رہا ہے، تو باپ پہ زیادتی کر رہا ہے. 4 پیسے کمانے لگا، باپ سے حساب مانگنے چلا ہے. ارے سوچا نہیں ہے آج بھی تو ہوتا ہے، ایک بیٹا 4 پیسے کمانے لگا، ذرا سا کام اچھا کر لیا، باپ سے حساب مانگنے لگا. گھر میں اس کا رعب ہوتا ہے، الگ ہی اس کا نخرہ ہوتا ہے، غرہ ہوتا ہے. اے لوگوں غور کرو، کبھی سوچا نہیں ہے اس باپ نے اچھا کھلایا تھا، اسی باپ نے اچھا پہنایا تھا، اسی باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، اسی باپ نے تو ٹھوکر لگی گر رہا تھا، تیرے باپ نے تجھے سنبھالا تھا، یہی تو تیرا باپ تھا، تجھے اچھی تربیت دے رہا تھا، یہی تو تیرا باپ تھا. تو رات میں بیمار ہو گیا، تیرے باپ نے تجھے سینے سے لگایا، ساری رات گھر میں سو نہ سکا، ساری رات ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، ساری رات تجھے لیے پھرتا رہا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تیرا باپ تھا، دن بھر مزدوری کر کے آیا تھا، دن بھر کام کر کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، یہ چاہتا تھا اس کا جسم کہہ رہا تھا بستر پہ لیٹ جا آرام کر لے، لیکن یہ جیسے ہی گھر پہ آیا، اس نے جیسے دیکھا تھا بیٹے کا چہرہ، یہ فوراً مسکرانے لگا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت پیر طریقت حضور سید فیض میاں صاحب قبلہ، پیر طریقت حضور سید فیض میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بیٹھے آپ لوگ، بیٹھے بیٹھ جائیے جلدی آپ حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اولاد غوث اعظم، اولاد رسول حضرت سید فیض میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، مستفیض ہوں. یہ آل رسول ہیں، اور جانتے ہو یہ مصطفیٰ کا خاندان بڑا پاکیزہ خاندان. حضور کا خاندان جو ہے نا
ہائے بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، یہ تمنا ہے کہ بک جاؤں اسی کے ہاتھوں، کوئی مل جائے خریدار نبی کے گھر کا۔ تو اب ان کی موجودگی میں آپ ان کے نانا کا ذکر سنیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور نے امت کو دیا کیا تھا اور امت کرنے کیا لگی۔ ادب ختم ہو گیا معاشرے سے، ماں باپ کا ادب میرے آقا نے سکھایا، مدینے کے تاجدار نے سکھایا، لیکن ادب ختم ہو گیا۔ اچھا غور کرنے والی بات یہ ہے، ایک باپ اکیلا 4 بیٹے، چاروں کو اچھا کھلاتا ہے، چاروں کو اچھا پہناتا ہے، چاروں کو اچھی تعلیم دیتا ہے، چاروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک باپ 4 بیٹوں کو کھلاتا پلاتا ہے، مگر یہ 4 بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان 4 سے ایک باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلائی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں ہمارے بھی تو بچے ہیں، کہاں تک خیال رکھیں ہم؟ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، تیرے پاس میں ابا 2 دن کم رہے تھے، میں بھی 2 دن کم رکھوں گا۔ سوچو ذرا اگر باپ نے اس وقت میں کہہ دیا ہوتا 4 بیٹے ہو تو میرے، میں چاروں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، کھلا پلا نہیں سکتا، سوچو کیا ہوتا، کیسے پرورش ہوتی۔ یوں تو حقیقی طور پہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات پروردگار کی ہے، مگر باپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، باپ کے ذریعے اولاد کو اللہ پروان چڑھا دیتا ہے۔ اے لوگوں غور کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو، عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے میرے نبی کائنات کے امام، نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء میرے آقا دنیا میں آئے، آقا دنیا میں آئے، میرے آقا کی ولادت سے قبل ہی میرے آقا کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، میرے آقا کو والد کی شفقت ظاہری طور پہ نہ ملی، میرے مصطفیٰ جب دنیا میں آئے در یتیم پیدا ہوئے، لیکن شان تو دیکھو، تاجدار مدینہ پیدا ہوئے در یتیم بن کر، مگر مصطفیٰ نے ہر یتیم کے سر پر اپنا دستے شفقت رکھ دیا، یتیموں کو پیار کیا، سینے سے لگایا، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا اپنے والد کو یاد کیا کرتے تھے، تاجدار مدینہ والی کائنات اپنے والد گرامی کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، تاجدار مدینہ والی کائنات یاد کرتے تھے۔ اور سنو سنو، ماں کا بھی کیا ادب کیا، میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ، جب میرے آقا کا بچپن تھا، مصطفیٰ کریم کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ادھر وہ رخصت ہوئی، ادھر تاجدار مدینہ والی کائنات کی والدہ رخصت ہوئی، ادھر میرے مصطفیٰ پہ کیا قیامت گزری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹی سی عمر ہے آقا کی، بچپن ہے میرے آقا کا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے قبر پہ مٹی ڈالی ہے، قبر کو تیار کیا ہے، قبر پہ لپٹ لپٹ کے روتے ہیں، آقا اپنی ماں کی قبر پہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، آج تمہاری ہماری مائیں موجود ہیں، ہمیں قدر کرنا چاہیے، ماؤں کی عزت کرنا چاہیے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میرے آقا نے صحابہ کے درمیان فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے صحابہ سنو سنو، مجھے میری ماں یاد آتی ہے، مجھے میری ماں کی شفقتیں یاد آتی ہے، مجھے میری ماں کا پیار یاد آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر میں نماز میں ہوتا، میری ماں ہوتی، میں نماز میں ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، مجھے بلاتی، بیٹا محمد ادھر آؤ، خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا، ماں بلاتی، ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ حضور نے ماں کا مرتبہ بیان کیا، مگر یہ ملت کا المیہ ہے، یہ شرمناک ہے اس قوم کے لیے کہ ماں باپ پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آگے بڑھو، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اولاد کو جب آپ نے اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی طرح سے تربیت نہیں کی، تو اولاد ادب سے دور ہو گئی، ادب ان کی زندگیوں میں نہیں آیا، بے ادب بن گئے، با ادب با نصیب
بے ادب بے نصیب تعلیم سے دور رہے. کیا کیا؟ اور سنو ایک بات بتاتا ہوں. ایک مولوی کا میں نے خود بیان سنا، وہ پاکستان کا، اور یہ نوجوان طبقہ وہ صدمے لے رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا نوجوانوں کو. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ضروری تھوڑی یہ سب کو پڑھانا تعلیم دینا. مولوی ہو کے کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے سب کو پڑھایا جائے، تعلیم دی جائے. کہنے لگا نہیں پڑھا تو کیا ہوا، پنچر کی دکان کھول لے گا. نہیں پڑھا تو کیا ہوا، کھیتی کر لے گا، اپنا گزارا کر لے گا. ہائے ہائے، جب ایک مولوی ایسی بات بتانے لگے، قوم کو کون تباہی سے بچائے گا؟ تاجدار مدینہ نے تو اعلان کیا، علم کو میرے آقا نے عام کیا. مصطفیٰ نے فرمایا ماں کی آغوش، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. تاجدار مدینہ نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تاجدار مدینہ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا، کیونکہ علم ہی انسان کو انسانیت کا قرینہ دیتا ہے. علم ہی انسان کو باقاعدگی سے جینا سکھاتا ہے، یہ ہے جو ڈسپلن سکھاتا ہے. علم ہے جو زندگی کو بہتر بناتا ہے. بچوں کو تعلیم نہیں دی جائے گی تو جہالت معاشرے میں ہوگی، جہالت کے سبب نقصان ہی نقصان ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا. اے لوگوں علم کو عام کرو. آج میلاد النبی کا مبارک موقع ہے، عہد کر لو. اور یہی خانوادہ برکاتیہ کا پیغام ہے، یہی میرے پیر و مرشد کا پیغام ہے. میرے پیر و مرشد نے سیدی سرکار امین ملت نے فرمایا آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. کیونکہ بچہ پڑھے گا اس کے اندر ادب بھی آئے گا، تہذیب بھی آئے گی، تیرا بھی ادب کرے گا، معاشرے میں بھی اپنا نام بنائے گا، وقار حاصل کرے گا. اے لوگوں تعلیم اور تربیت، اچھی تعلیم اولاد کو دینا ماں باپ کی ذمہ داری، اچھی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری. مگر ماں باپ نے تعلیم اور تربیت پہ توجہ نہ کی. بیٹا جہاں 20 سال کا بھی نہیں ہوا، 18 کا ہی ہوا تھا، 18 سال کی 16 سال کی عمر میں بیٹا ضد کرنے لگا ابا مجھے بڑا والا موبائل دلوا دے، بڑا والا موبائل ہی لوں گا. ناراض ہے، روٹی نہیں کھا رہا ہے. اما بھی کہنے لگی کہاں قبر میں لے کے جاؤ گے دولت کو، دلوا دو، موبائل ہی تو مانگ رہا ہے. تو باپ نے پھر موبائل دلوا دیا. اچھا بڑے مزے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاتھ میں رکھ دیا انگارا. پھر توقع یہ کہ ہاتھ نہیں جلے گا. عمل ہو جائے ہمارے ہاتھ رہی ہے سمجھ میں، مگر عمل کرے تب ہے. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، تم نے مکھن دیکھا؟ مکھن مکھن آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد میں برابر میں مکھن کو رکھ دو، بتاؤ پگھلے گا یا نہیں؟ ہم گونگے ہو؟ آگ جلا کر برابر میں مکھن رکھ دو تو پگھلے گا، پگھلے گا، ضرور پگھلے گا. کیسا بیوقوف آدمی ہوگا وہ جو آگ جلا کر برابر میں مکھن رکھے اور پھر کہے پگھلنا نہیں ہے، پگھلنا نہیں ہے، پگھلنا نہیں ہے. تو وہ بھی کیسا بے وقوف ہے جو 16 سال کے بچے کو یہ بڑا موبائل دے کے کہتا ہے بگڑنا نہیں ہے، بگڑنا نہیں ہے، بگڑنا نہیں ہے. آگ کے برابر میں مکھن رکھو گے ضرور پگھلے گا، کم عمر میں بچے کو بڑا موبائل دو گے ضرور بگڑے گا. جوان چلا رہے ہیں موبائل، ایک ضروری چیز ہو گئی ہے، زندگی کا ایک حصہ بن گیا، بہت سارے کام اس سے ہوتے ہیں. بھئی سب کچھ کنٹرول میں آ گیا، آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے کنٹرول میں، آپ اپنی ٹرانزیکشن کس کو کتنی کر رہے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، سب آپ کو پتا ہے. آپ اپنے ٹکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو ایک وقت آتا کہ یہ ضروری ہو جاتا. لیکن سنو، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ آج کل جو ترقی اور یہ جو آپ کو ساری ڈیولپمنٹ دکھائی دے رہی ہے، 4G ختم ہوا، 5G آ گیا، دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے.
میٹاورس کی طرف جا رہی ہے دنیا، خیالی دنیا بھی بنتی چلی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کیسے؟ نیٹ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ آپ نے جناب حضرت عبد الوکیل صاحب کو بلایا بہار سے، چھپرا سے، تو کیسے بلایا؟ نیٹ پر سنا تھا، یوٹیوب پر سنا. ناظر بھائی کو بلایا، ان کی نظامت یوٹیوب پر سنی، نیٹ چلایا تبھی سنی. اور مجھ جیسے نکمے کو بلایا تب بھی سن کر بلایا، نیٹ چلایا تبھی بلایا. اب ذرا میں آپ سے پوچھوں یہ نیٹ ہوتا کیا ہے؟ اس کا نیٹ کا معنی کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھے نیٹ، NET، نیٹ. پڑھے لکھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں نیٹ کا معنی ہوتا ہے جال. بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نیٹ لگا کر، والی بال ہوتا ہے نیٹ لگا کر، فٹ بال کھیلا جاتا ہے تو جہاں گول مارتے وہاں بھی نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن نیٹ کا جو سب سے اچھا کام ہے اور جو اصل کام ہے وہ کیا جانتے ہو؟ جال کس کے کام میں زیادہ اچھا اور کس کے اصل کام کا ہے؟ مچھلی پکڑنے والا وہ مچھوارا، وہ بھی تو دریا میں نیٹ یعنی جال ڈالتا ہے. اس نے دریا میں جال ڈالا کس لیے؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے. جال ڈال کے جیسے اس نے کھینچا تو جال میں کیا آیا بولو؟ مچھلیاں تو آئیں. کیا صرف مچھلیاں آئی؟ نہیں، مچھلیوں کے ساتھ میں گندگی بھی آئی، مچھلیوں کے ساتھ میں غلاظت بھی آئی. مچھلیوں کے ساتھ میں جب گندگی آئی تو اس نے کیا کیا؟ گندگی کو نکالا پھینک دیا، غلاظت کو نکالا پھینک دیا، کچرا جو جال میں آیا نکالا پھینک دیا. اے لوگوں، زندگی میں نیٹ اگر شامل ہو گیا تو تم بھی اسی طرح سے اس کا استعمال کرو جیسے مچھلی پکڑنے والا کرتا ہے. نیٹ ڈالا، جال ڈالا تو نیٹ میں اس کے گندگی آئی، اس کے نیٹ میں کچرا آیا، اس نے کیا کیا؟ مچھلیوں کو رکھ لیا، کچرے کو پھینک دیا، گندگی کو پھینک دیا. اے نوجوانوں، جب تم موبائل پہ نیٹ چلاتے ہو تو ضروری نہیں سب کچھ اچھا آئے، اس میں بھی نیٹ چلاتے ہو گندگی آتی ہے، ساتھ ساتھ غلاظت بھی آتی ہے، ساتھ ساتھ کچرا بھی آتا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کچرا نکال دو، گندگی کو پھینک دو، غلاظت کو دور کر دو. نیٹ چلاؤ مگر کس لیے؟ نبی کی نعتیں سننے کے لیے نیٹ چلاؤ. نبی کی نعتیں سنو، مصطفیٰ پر درود سننے کے لیے. تمہیں سننا ہے تو اسے استعمال کرو اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. اچھے سے استعمال کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، ورنہ تو پھر حالات آپ جانتے ہیں. ایک سمندر ہے جس نے غوطہ لگایا نکل نہیں پایا. اس میں غوطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تعلیم ضروری. میرے آقا نے تعلیم پر زور دیا، فوکس کیا. ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو تعلیم، تربیت اچھی کرے، اخلاق کی دولت دے. اخلاق نہیں تو کچھ نہیں، اخلاق نہیں زندگی میں تو بیکار ہے. تاجدار مدینہ والی کائنات میرے مصطفیٰ کریم کا اخلاق کیسا؟ اللہ کے محبوب کا اخلاق یہ کہ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق بھی اتنا پیارا کہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے. نبی کی ہر ادا کو قرآن بیان کر رہا ہے. میلاد مصطفیٰ کا جلسہ سجانے والوں، آقا کا ذکر سن سن کے مچلنے والوں، نعتیں سن سن کے مچلنے والوں، آقا کی سیرت کو بھی دیکھنا ضروری. اچھا جی، کمیٹی کا نام کیا تمہاری؟ رضا کمیٹی، غلامان رضا کمیٹی. غلامان رضا کمیٹی نوجوان سارے جمع ہوئے، چندہ کرنے لگے، پیسے اکٹھے کیے، پھر نبی کا جلسہ سجا لیا. کتنا اچھا کام. اے نوجوانوں خوش ہو جاؤ، تم نے کمیٹی بنائی ہے، تنظیم بنائی ہے. ایک کمیٹی، ایک تنظیم. تمہارے میرے نبی تاجدار مدینہ والی کائنات نے بھی بنائی. میرے مصطفیٰ کریم نے بھی اپنی جوانی میں عین شباب کے عالم میں ایک کمیٹی بنائی، ایک تنظیم بنائی. آخری بات بتا کے آرام سے گاڑی نکال دو اور باقی لوگ میری بات سنو، جلدی ختم کر رہا ہوں. بس اختتامی
محبت سے ذرا پیار سے میری طرف دیکھیں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. چلو نکل گئی گاڑی. اس سے پہلے بھی دیکھی ہوں گی ایسی گاڑیاں تم نے, بہت نکلتی رہتی ہیں. بیٹھو آرام سے بیٹھو. بہت اچھے لوگ ہو آپ. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ بات کو سنتے ہیں قاعدے سے, سنجیدگی سے. یہ شور شرابے تو ہوتے ہی رہتے ہیں, مگر ایسے سنجیدہ ہو کر لوگ قاعدے سے جب بات سن لیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہماری قوم اب سن رہی ہے. جب سنے گا آدمی, سمجھے گا, تبھی پھر اس کے اندر عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا. سنیں کیا عرض کر رہا ہوں میں. کمیٹی والے جلسہ سجا رہے ہیں, نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. میرے آقا کی جب جوانی تھی نا, میرے آقا نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی, ایک تنظیم بنائی تھی. آج تم نے تنظیم بنائی, کمیٹی بنائی, نبی کا جلسہ کریں گے, شاعر صاحب کو بلائیں گے, مقرر صاحب کو بلائیں گے, ناظم صاحب کو بلائیں گے, سید صاحب کو بلائیں گے, زیارت بھی ہوگی, اصلاح بھی ہوگی, عشق بھی بیدار ہوگا. سنو سنو, تم نے وہ کام کیا جو بڑا پیارا کام ہے, مگر میرے نبی نے بھی جوانی میں ایک کمیٹی بنائی, ایک تنظیم, ایک انجمن بنائی. اس کمیٹی کا کام کیا تھا, اس تنظیم کا کام کیا تھا؟ اس دور کے اندر جب مالدار غریبوں پہ ظلم کیا کرتے تھے, میرے نبی نے جو کمیٹی بنائی وہ غریبوں کو, وہ مظلوموں کو, مالداروں کے ظلم سے نجات دلاتی تھی. وہ کمیٹی غریبوں سے پیار کرنے والی کمیٹی, وہ کمیٹی ایسی تھی غریبوں کی مدد کرنے والی کمیٹی. وہ تنظیم جو میرے آقا نے بنائی وہ غریبوں کی مدد کرنے والے تھے, وہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے. میرے آقا کا طریقہ کار, اللہ اکبر, اگر کوئی روتا ہو مصطفیٰ سے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا نہیں جاتا. اگر کوئی پریشان حال ہو تاجدار مدینہ کو اس کی پریشانی گوارا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روز میرے آقا اپنی ساری کمیٹی کو جمع کر کے, اپنی کمیٹی کے ممبروں کو جمع کر کے آقا انہیں تعلیم دے رہے تھے کہ آقا کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. تاجدار مدینہ جو رحمت بن کے آئے, اللہ نے جنہیں رحمت بنا کر بھیجا, کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے, بھلا کسی کا رونا کیسے گوارا کر لے. تاجدار مدینہ کے کانوں میں جب کسی کے رونے کی آواز آئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو کون ہے رونے والا. اللہ اکبر کبیرہ. رونے والا رو رہا تھا, اس سے معلوم کیا گیا کیوں رو رہا ہے, وجہ کیا ہے. کہنے لگا بات ایسی ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. میرے آقا نے فرمایا ادھر دیکھ لے رونے والے, کوئی کچھ کرے نہ کرے مگر مجھے بتا, مجھے تو اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ میں روتے ہوں کو ہنساؤں, میں غمگین لوگوں کے غم دور کروں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہنے لگا میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں سنو. میں نے میرے گھر میں, مجھے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی, میرے گھر میں بیٹی نے جنم لیا اور ساتھ ہی ساتھ انہی ایام میں میرے پاس میں ایک اونٹنی تھی, اس نے بھی ایک بچہ دیا, بچہ پیدا کیا. کہنے لگا ادھر میری بیٹی اللہ نے مجھے دی, ادھر وہ اونٹنی کو بچہ. تو میں نے سوچ لیا یہ اونٹنی کا بچہ جب بڑا ہوگا, جوان ہوگا, ادھر میری بیٹی بھی جوان ہو جائے گی, میں اس کو بیچوں گا, بیٹی کی شادی کر لوں گا. باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹی شادی کروں گا, کسی بھی طرح سے فکر دور ہو جائے, کسی بھی طرح سے جلدی اپنی بچیوں کی شادی کر دوں, بے فکر ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے اندر شادیوں کو بھی بالکل یوں سمجھو کہ جہالت اس قدر ہو گئی ہمارے یہاں, شادیوں میں خرافات ہی خرافات ہیں. ایک غریب انسان راتوں کو اسے نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے کیسے اپنی بچیوں کی شادی کروں گا, مہنگائی ہے, میرے پاس کچھ نہیں. وہ پریشان ہے کیونکہ سب کچھ اتنا معاملہ مشکل بنا دیا گیا. بہرحال وہ کہنے لگا سنو سنو, ادھر میری بیٹی بڑی ہونے لگی, وہ اونٹنی کا بچہ بھی بڑا ہونے لگا. کہتا ہے وہ بیٹی بھی جوان ہوئی, وہ بھی خوب بڑا ہو گیا. تو میں نے سوچا اس کو بیچ کر جو رقم ملے گی بیٹی کی شادی کروں گا. کہتا ہے میں مکے میں منڈی میں لے کے آیا, میں نے اس کو لا کر یہاں بیچ دیا.
ایک مالدار نے خرید لیا، لیکن وہ مالدار بڑا ظالم ہے، پیسے نہیں دیتا، وہ مالدار بڑا ظالم ہے، میں اس کے دروازے پہ بار بار جاتا ہوں، میں اس کے گھر کے چکر لگاتا ہوں، مگر وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ وہ کہنے لگا وہ اتنا بڑا آدمی ہے، مکے کا وہ بڑا چوکی، مکے کا بڑا چودھری ہے، مکے کے اندر اس کا بڑا رتبہ ہے، وہ آدمی میرے پیسے نہیں دیتا، میں جس سے بھی کہہ لوں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا بتا تو ذرا کون ہے؟ کہنے لگا وہ مکے کا چودھری ابو جہل ہے، ابو جہل مجھے میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تاجدار مدینہ نے ہاتھ پکڑا، میرے آقا لے کر چلے، تاجدار مدینہ نے اس کے دروازے پہ جا کر دستک دی، ابو جہل اندر ہے، ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازہ جیسے ہی کھلا اندر سے ابو جہل تو نہیں آیا، ابو جہل کی بہن نے دیکھ لیا کون ہے، اس نے آ کر کہا ابو جہل آج تیرے دروازے پہ تجھے پتہ نہیں کون آیا ہے؟ کہنے لگا کون آیا ہے؟ بہن کہنے لگی تیرے دروازے پر جس سے تو دشمنی کرتا ہے وہ عبداللہ کا بیٹا محمد عربی آیا ہے۔ جلدی معلوم کر کیوں آئے؟ اس نے معلوم کیا کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ میرے آقا کا پرجلال چہرہ، جلال کے عالم میں میرے آقا نے فرمایا ابو جہل اس غریب کے پیسے نہیں دے رہا، میں اس کا قرضہ دلانے آیا ہوں۔ اس نے آ کر جیسے بتایا ابو جہل نے ویسی رقم کی تھیلی اٹھائی لے کے چل پڑا، آ گیا دروازے پر، جتنی رقم تھی اس سے زیادہ دی، کہا لو جی یہ میں نے رقم ادا کر دی۔ غریب مسکرایا، غریب مسکرا کے رقم کی تھیلی پکڑ کے چل پڑا اور مسکرا کے کہتا جا رہا ہے آج تک مکے کے اندر سارے لوگ ظلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، اب مکے میں ظلم کو مٹانے والا آ گیا ہے، اب مکے میں انصاف کرنے والا آ گیا ہے، عدل کرنے والا آ گیا ہے۔ کون آ گیا؟ جس کی شان یہ پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمینہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ ایمان لاتے ہیں تو یہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، روز محشر پر، اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان نہیں لائے تو مکمل مومن بنی نہیں۔ ماننا بڑا ضروری ہے، مسئلہ تو یہی ہے آدمی جلدی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یہ انسانیت کے خمیر میں ہے یہ چیز۔ اب میں آپ کو جلدی اپنے موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں، زیادہ تمہید کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ ایک لفظ میرا یاد رکھنا، یہ جو میں اب یہاں سے آپ کو دے رہا ہوں، ماننا پہچاننا دونوں الگ چیزیں، ایک پہچاننا ایک ہوتا ہے ماننا۔ عقل والا صرف پہچان میں لگا رہتا ہے، عشق والا زیادہ پہچان کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ دیکھتا ہے اور مان لیتا ہے۔ مثال دوں بڑی سادی سی تمہارے میرے سامنے، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے گئے، بچولیا نے رشتہ بتایا فلاں گاؤں کے اندر مرزا پور میں یا اکبر پور میں ہے، چلے گئے، کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ لڑکے پہ نظر ڈالی، اس کے خاندان، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا، ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے ہر چیز کو باریکی سے دیکھنا، ہر پہلو پہ غور کرنا۔ خاندان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ایک پورا پروسیس ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔
ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ رشتہ کرنے جائیں سب چیزیں دیکھیں گے، لڑکی ہے اس کو غور سے دیکھیں گے، بولے وہ اس کی آواز بھی سن کے دیکھیں گے، بولنے میں تو کوئی دقت نہیں، زبان میں تو لکنت نہیں، وہ چل کے دکھائے پیروں میں تو کوئی دقت نہیں، وہ پانی لے کر آئے، چائے لے کر آئے، ہاتھ بڑھائے، ہاتھ چلائے، ہاتھوں میں تو کوئی دقت نہیں، ہر طرح سے دیکھا جائے۔ یہ ہے پہچاننا، یہ ہے دیکھنا، یہ ہے غور کرنا۔ مگر یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے، ایک نظر پڑی دل دے دیا، اب نہ کچھ جاننا ہے، نہ کچھ پہچاننا ہے، نہ خاندان دیکھنا ہے، نہ بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالنا ہے۔ اگر اس کے گھر میں چور اچکا بھی رہتا ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے، کہتے ہیں کہ مطلب ان سب سے نہیں ہے، مطلب فقط اس سے ہے۔ اے لوگوں، ایک نظر پڑ جائے، ایک نظر بھی کیا کام کر دیتی ہے۔ اے لوگوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب مجازی محبت یہ کام کر کے دکھا دے، یہ جھوٹی محبت مجازی عشق یہ کام کر کے دکھائے، یہ کمال اس مجازی محبت میں ہو، ایک نظر جس پہ پڑ جائے اگر وہ دل کو بھا جائے تو دل اس کا شیدائی، دل اس کا دیوانہ۔ ایک نظر مجازی محبت میں کسی پہ پڑے تو دل اس کے بغیر سکون نہیں پاتا، تو پھر عشق حقیقی کے جلووں کا کیا عالم، عشق حقیقی کا کیا معاملہ۔ پھر جب عظیم الشان پیغمبر اللہ عطا کرے، وہ رسول عطا کرے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرمائے یاسین والقرآن الحکیم، وہ پیغمبر جس کی عظمتوں کا اعلان یوں کیا جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب وہ عظیم المرتبت رسول اللہ عطا کرے جس کے بارے میں قرآن کہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اتنا عظیم رسول اللہ عطا کرے تو عشق حقیقی کہتا ہے تو زیادہ عقل کا استعمال نہ کر، محبوب کے جلوے دیکھ لے اور اپنا دل محبوب پہ قربان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث البرا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو عقل والے عقل کا استعمال کرتے رہ جاتے ہیں، عشق والے عشق سے کام لے جاتے ہیں۔ عشق اس اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے جو انسان کو وہ وقار و عروج عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے کبھی توقع بھی نہیں ہوتی ہے، وہ عروج، وہ منزلت، وہ مقام عطا ہوتا ہے۔ آؤ ذرا آگے بڑھو میرے عزیزو، اب ذرا سا اور ذہنوں کو قریب کرو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا کیے، ہمیں خوش نصیبی یہ حاصل ہوئی کہ ہم حضور کے امتی بن گئے۔ امت بہت بڑی ہے، امت اتنی بڑی، ساری امتیں ایک طرف ہیں، آقا کی امت ایک طرف ہے۔ فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے کل میدان قیامت میں ساری امتیں ہوں گی، تمام اولین آخرین جمع ہو جائیں گے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ادھر میری امت بھی کھڑی ہوگی، ادھر آدم کی امت بھی کھڑی ہوگی، شیس کی امت بھی کھڑی ہوگی، یحییٰ کی امت بھی کھڑی ہوگی، زکریا کی امت بھی کھڑی ہوگی، ساری امتیں کھڑی ہوگی۔ آقا نے فرمایا 80 صفیں اکیلی میری امت کی لگی ہوگی، 20 صفوں میں سارے نبیوں کی امتیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 80 زیادہ ہوتے ہیں 20؟ 80، زور سے بولو 80۔ 80۔ اتنی بڑی حضور کی امت، 20 صفیں ان تمام امتوں کی، ان کے لیے نبی کتنے؟ 1 لاکھ کے اوپر، اور جہاں 80 صفیں لگ جائیں ان کے لیے نبی کتنے؟ 1 نبی، وہ فقط تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 نبی، وہ نبی کہ جس کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد میں، بنایا سب کے پہلے، بھیجا سب کے بعد، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ تو ہم پہ اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا، کسی بھی موڑ پر اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا، کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت میں ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔
اللہ نے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ کا امتی بنایا. اب جو نبی کا مشن امت بڑی ہے، مشن تو آگے بڑھنا ہے. حضور نے کلمہ حق امت کے سامنے عام کیا. میرے مصطفیٰ کریم نے اسلام کی تبلیغ کی. پھر آگے آقا نے صحابہ کی ڈیوٹیاں مقرر کی. آگے آقا نے صحابہ کی ذمہ داریاں لگائیں. تم آگے اسلام کے پیغام کو پھیلاؤ، اسلام کے پیغام کو عام کرو. صحابہ نے وہی کام کیا، مصطفیٰ کے عاشقوں نے وہی کام کیا. اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا. نہ اپنی جوانی کی فکر کری، نہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف کبھی خیال گیا، نہ دنیا کی رانائیوں کے بارے میں کبھی سوچا. آگے بڑھو میرے عزیزو. عشق حقیقی کیا ہوتا ہے سمجھو. عشق حقیقی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رانائیاں اب ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. صحابہ کی نظروں میں نہ دنیا کے حسن کی اوقات تھی، نہ دنیا کی رانائیوں کی اوقات تھی، نہ دنیا کی رنگینیوں کی اوقات تھی. اور کیوں رہے اوقات؟ جس نے محبوب کے جلووں کو دیکھ لیا ہو، جس نے تاجدار مدینہ کا حسن دیکھ لیا ہو، اب وہ کون سا حسن دیکھے، اب وہ کون سے جلووں کو دیکھے. میاں صحابہ نے تو آقا کا دیدار کیا. آج ہم غلام ہیں. زبانیں بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. یہ ہاتھ کہیں گے مولا یہ جو تیرا بندہ ہے گناہگار ضرور تھا، یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے یہ سیاہکار ضرور تھا، مگر جب بھی تیرے ذکر کی محفل میں آیا، تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں آیا، یا اللہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے. واہ واہ واہ. کہاں ہے مائک پر زور سے ارے شارف کانوں پہ لگنی چاہیے آواز، شارف کرو سے بھائی. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا زور سے بولو. ہاں دیکھو چاپ کام لوگے نا خوشنما منزل عیدگاہ روڈ مکیرا بازار. ارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی. واہ کیا اچھا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. اب آپ سنیں ہم کون ہیں؟ حضور کے غلام. واہ 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 واہ. جتنے غلام ہیں بس وہ بول دیں سبحان اللہ. سب حضور کے غلام ہیں اور غلاموں کی بات ہے. اے میرے سنی مسلمانوں غور کرو، اللہ کا کرم تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جو رسول عطا کیا، اللہ نے جو محبوب اپنا عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم ایسا لاجواب ہے، ایسا لاجواب ہے. آؤ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا آقا کی عظمت کیا ہے. اللہ کا قرآن بتائے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. تاجدار مدینہ کی عظمتوں کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا ہے. اے لوگوں قرآن کہے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا میری بات کا منکر ہو سکتا ہے، یہ علماء کہے تو انکار کر سکتا ہے، لیکن جب قرآن کہے تو کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ انکار کر کے دکھایا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا جب حبیب کی عظمتوں کی بات آئی، جب مصطفیٰ پیارے کے مقام کی بات آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. واہ 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 واہ. اللہ کے قرآن نے فرمایا اے نبی تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اب یہ علماء بیٹھے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ یہ علماء شاہد گواہ کو کہتے ہیں. گواہی دینے والا. گواہ کون ہوتا ہے؟ یہ آج جلسہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اس جلسے میں آنے والے یہ سنی مسلمان جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے، کل اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے، کل اپنے اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے. جب یہ اپنے گاؤں میں جا کر بتائیں گے، جب وہاں پر ذکر ہوگا کہ مٹیرا میں کوئی جلسہ ہوا تھا، الجامعۃ القادریہ مدرسے کے اہتمام سے کوئی جلسہ ہوا تھا، یہ جانے والے جا کر بتائیں گے، یہ جانے والے جا کر گواہی دیں گے، یہ کہیں گے ہاں بہت عظیم الشان جلسہ ہوا تھا. آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر جب جا کر بتائیں گے تو گواہی سچی ہوگی. جب دیکھ کے بتائیں گے تو گواہی سچی ہوگی. آج کے جلسے میں آنے والے جب کل جا کے بتائیں گے جلسہ ہوا تھا، جب کل جا کے بتائیں گے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجی تھی، جب کل جا کے
بتائیں گے تو یہ دیکھ کے جانے والے بولیں گے تو گواہی سچی مانی جائے گی، اور کوئی بغیر دیکھے بول دے، سنی سنائی بات کہہ دے، اس گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس گواہی کو مانا نہیں جاتا۔ اے لوگوں چلو میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار نے پہلے انسان کو، پہلے بشر کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے رسول جناب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے جب زمین پہ بھیجا کیا کیا جناب حضرت آدم نے؟ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا۔ حضرت آدم نے پروردگار کی احدیت کا اعلان کیا، اللہ کی سمدیت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ ادھر حضرت آدم نے اعلان کیا تو قوم نے سوال کر دیا، آپ کے امتیوں نے سوال کر دیا، اے اللہ کے پیغمبر آدم، آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت آدم نے کہا مجھے فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بتایا ہے۔ حضرت آدم نے دیکھو ذرا سا پیچھے منہ کرو، آواز ہی نہیں دیتا ہے۔ حضرت آدم نے بتایا کہ مجھے نبیوں کے، مجھے فرشتوں کے سردار نے بتایا ہے، فرشتوں کے سردار بلبل سدرا طائر سدرا جناب جبرائیل نے بتایا ہے۔ آگے چلو، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت شیش علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم سے کہا اللہ ایک ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا تو قوم نے آپ سے بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو بتائیے آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت شیش نے کہا مجھے بھی طائر سدرا جبرائیل نے بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء و مرسلین نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام سنایا اور جب انہوں نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، سب نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا؟ تو انبیاء نے جواب دیا کہ ہمیں جبرائیل نے بتایا، فرشتوں کے سردار نے بتایا۔ لیکن خوش ہو جاؤ سنیو، جب تمہارے میرے نبی کی باری آئی، تاجدار مدینہ کی باری آئی، والی کائنات کی باری آئی، میرے آقا نے پاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ سے فرمایا اے مکے والوں، اے مکے کے لوگوں سنو اللہ ایک ہے۔ مکے والوں نے کہا اے محمد عربی آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، بتائیے آپ کو کس نے بتایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے مکے کے لوگوں سنو، میں سن کر نہیں آیا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، فرمایا میں سن کر نہیں آیا، واہ 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 واہ، بولو بولو دیکھ کر آیا ہوں، سبحان اللہ دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے شاہد بنا کے بھیجا، گواہی دینے والا، اور گواہی کس کی سچی؟ جو دیکھ کر آئے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، یا حبیب خدا تیری کیا بات۔ نعرے نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت۔ تو اللہ نے حضور کو بھیجا دنیا میں شاہد بنا کے بھیجا۔ اب سنو حضور کی غلامی بڑی اہم ہے میرے بھائی، واہ واہ واہ، پروردگار عالم تاجدار مدینہ، پروردگار عالم نے تاجدار مدینہ کو دنیا میں بھیجا، شان کیا عطا فرمائی۔ اب غور کرو میرے عزیزوں، مٹیرا اور اطراف کے لوگوں، آج کے اس جلسے میں آنے والوں، اس جلسے میں آ کر اس جلسے کے وقار کو اور اس کے حسن کو بڑھانے والوں، اب ذرا میری طرف دیکھو، توجہ کرو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، حضور کی غلامی بڑی چیز ہوتی ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ، سبحان اللہ نے تمہیں اور مجھے حضور کا غلام بنایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا دیکھو حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے۔
حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے. میں ایک غلام کا ایک عاشق کا نام بتا رہا ہوں, بس ایک نام بتا رہا ہوں, اس کو سنیے. ایک عاشق کی داستان سنا رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ غلامی نے دیا کیا ہے. اے لوگوں سنو, تاجدار مدینہ کی محبت نے کیا دیا, تاجدار مدینہ کے عشق نے کیا دیا, میرے مصطفیٰ کریم کی محبت نے کیا عطا کیا. ایک نام ہے اور میرا دعویٰ ہے, اس نام کو جب سنو گے, اس عاشق کا نام جب میری زبان پہ آئے گا, تم بھی مچل جاؤ گے, یہ علماء بھی مچل جائیں گے. مصطفیٰ کے اس عاشق کا ذکر کر رہا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا وہ پہلا وفادار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت جانے وفا ہے, فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق, وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا کہ جس پر ہمیشہ نبی کا کرم تھا, وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جھکا کے نظر عمر جس کے آگے, کھڑے ہو کے شام و سحر جس کے آگے, وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. کون ہے وہ عاشق صاحب؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, حضرت ابو بکر, ان کا نام ہے ابو بکر, مگر انہیں صدیق کا لقب مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اب یہ علماء بیٹھے, یہ آج جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ادارے سے, وہ بھی یہاں ہوں گے, دیگر علماء ہیں. اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, صادق کسے کہتے ہیں, صدیق کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے. حضور نے صدیق کا خطاب دیا, صدیق اکبر, صدیق بھی نہیں, صدیق اکبر. ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے صدیق. آؤ قرآن سے سمجھے صادق اور صدیق کیا ہے. سنیں گے قرآن تو ذرا زور سے بولو اور مچل کے بولو. پروردگار عالم رب العزت یزل لا یزال نے قرآن مجید میں صدیق کا بھی ذکر کیا, صادق کا بھی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اگلے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے صادق کا بھی ذکر کیا, صدیق کا بھی ذکر کیا. اب ذرا سمجھو صادق اور صدیق کیا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے ہیں, صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صادق وہ, بولو بھائی بولو, اس محفل میں جتنے سچے لوگ ہیں بس وہ بول رہے ہیں سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے سارے سچے یہاں آ گئے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجد سے نکلتی نماز پڑھ کے جھوٹ بولنے لگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رات کو اٹھ کر رمضانی دودھ میں ڈالتا ہے پانی. مگر آج تو الحمدللہ اس جلسے میں بیٹھ کے اگر آپ کہتے ہو آپ سچے, تو چلو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آج سے آپ سب کو سچا ہی بنا دے. آمین. اور ایسا سچا بنائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی کے صدقے ہم ایسے سچے بن جائیں, جدھر سے گزرے ادھر زمانہ ہماری صداقت کی مثال دیتا ہے. صادق, سچا. صادق وہ جو سچ بولے. میں نے پہلے کیا کہا تھا, میں نے ایک طرف شاہد کی بات کی تھی نا, اب آؤ ذرا صادق کی بات کرتے ہیں. اہل مکہ خود بہت بڑے جھوٹے تھے, مگر میرے مصطفیٰ نے اہل مکہ کے سامنے جو زندگی اپنی رکھی, تو یہ بڑے بڑے جھوٹے میرے آقا کی زندگی کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مکے کے اندر اگر کوئی سچا ہے تو وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں غور کرو, وقت کے بڑے بڑے جھوٹے میرے آقا کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے. ایک دوسرے کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے, امانتیں میرے آقا کی بارگاہ میں لا
مگر رکھتے تھے اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں تھا. مگر سنو میرے آقا سچے ایسے سچے کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول بھی جسے مل گئی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سچا بنا دیا. سبحان اللہ. اے میرے عزیزوں, میرے مصطفیٰ کی صداقت کی بات سننا چاہتے ہو تو میری بات ذرا غور سے سنو. وہ رب کے خاص ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے, وہ رب کے خاص ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے. نہ مٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا. حضرت صدیق اکبر کی ذات کو سمجھ لو, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا اندازہ کر لینا. جب غلام اس درجے کے ہو, جب غلاموں کا یہ عالم ہو تو غور کرو پھر امام کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صادق اور صدیق دو لفظ ہیں, انہی پہ بس تقریر انشاءاللہ تھوڑی دیر ہو کے پھر ختم ہو جائے گی. آپ توجہ سے سن لیں. صادق میرے عزیزوں وہ ہوا کرتا ہے جسے جو سچ بولتا ہے. صادق سچے کو کہا جاتا ہے. صادق وہ جو سچ بولے. مگر صدیق کون ہوتا ہے؟ صادق وہ جو سچ بولے اور صدیق وہ کہ وہ جو بول دے وہی سچ ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ کہو گے مولانا یہ کیسے مان لیں ہم تمہاری بات, تو میں کہوں گا مت مانو, میں منوا کے جاؤں گا. زبردستی نہیں منوا کے جاؤں گا, قرآن سے منوا کے جاؤں گا. اگر قرآن سے ثابت ہو تو ماننا, نہیں تو نہیں ماننا. میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا صادق وہ جو سچ بولے اور صدیق وہ کہ جو بول دے وہی سچ ہو جائے, جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے. آؤ ذرا قرآن پڑھو, آؤ اللہ کے پیغمبر کا ذکر ملتا ہے قرآن میں, حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہو, اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا, بڑا حسن عطا فرمایا. آج دنیا کے حسن پہ مرنے والے, دنیا کی خوبصورتی پہ مرنے والے, دنیا کے حسن کی باتیں کرنے والے, دنیا کی رانائیوں کی بات کرنے والے, آج یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں. یہ نوجوان طبقہ ذرا سی گوری چمڑی دیکھی اور لڈو ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, کہتا ہے اس کے بغیر نہیں رہوں گا, کہتا ہے اب زندگی کا گزارا میرا نہیں ہو سکتا ہے. ذرا سی گوری چمڑی دیکھی, دیوانہ بن گیا, پاگل بن گیا. ارے او نادان, تو یہ دنیا کی جو محبت ہے, یہ جو مجازی محبت ہے, اس دائرے کو توڑ کے آگے نکل جا. اگر تجھے پیار کرنا ہے, اگر تجھے محبت کرنی ہے, دنیا کے حسین سے محبت نہ کر. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی. واہ واہ واہ. اگر محبت کرنی ہے تو آقا سے کرو نا. یہ فضول محبت ہے کسی کام کی. جو ابا کو اما کو پریشان کرتے ہیں نا کہ شادی وہیں سے کروں گا ورنہ مر جاؤں گا, یہ فضول محبت ہے میرے بھائی. نکلو ان چکروں سے باہر نکلو. کوئی کہہ رہا ہے نس کاٹ لوں گا, بڑی محبت کیا کرتا ہوں. اچھا یہ باتیں ہمارے معاشرے میں آئی کہاں سے سیکھے؟ یہ موبائل جو ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے اس نے سکھایا. یہ جو فلمیں ہمارے تمہارے بچے دیکھا کرتے ان فلموں نے سکھایا. یہ جو ڈرامے سیریل گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں ان سیریلوں نے سکھا دیا, ان فلمی ڈراموں نے سکھا دیا. تو ہمارے نوجوان اس محبت کو بھول گئے جو محبت صدیق اکبر نے آقا سے کی, اور جھوٹی محبت کے چکر میں پڑ گئے. اے لوگوں, جھوٹی محبت دماغ سے نکالو, اس محبت کو یاد کرو جس محبت نے ایک غلام کو, جن کا رنگ کالا ہے, ہوٹ موٹے ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں, غلام ہیں, اور ایسے غلام کہ ان کے باپ بھی غلام, ان کے دادا بھی غلام. ایسے غلام نے جب آقا کی غلامی کو اختیار کیا, جب آقا سے عشق کیا, تو مصطفیٰ کی محبت نے اس غلام کو اس امت کا امام بنا دیا. اس محبت کی بات کرو میرے بھائی, اس پیار کی بات کرو. مگر وہ موبائل ہے نا ہر کسی کے ہاتھ میں, تو کیا کرتے رات کو 4 گھنٹے جب تک فیس بک نہ دیکھ لے تو دل کو سکون نہیں ملتا. رات کو جب تک 4 گھنٹے انسٹاگرام پہ ویڈیو نہیں دیکھے گا, ریل نہیں دیکھے گا, تب تک اسے مزہ ہی نہیں آتا. دن میں دیکھو, رات میں دیکھو, جس وقت دیکھو نوجوان موبائل لیے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی, یہ جو نظر آتا ہے جیسا دکھتا ہے نا ویسا ہوتا نہیں ہے. بولو کیا کہنا, ارے غلط کہہ رہا ہوں. جیسا دکھائی, یہ علماء بیٹھے, جیسا دکھائی دیتا ہے ہوتا نہیں ہے.
یہ جھوٹی دنیا جھوٹی. اور اگر یقین نہ ہو تو نکالو موبائل. آپ کو جو سب سے کالا آدمی ملے اس کے پاس جاؤ, موبائل میں ایک فلٹر لگاؤ, کھینچو فوٹو بناؤ ویڈیو, بالکل کالا آدمی ایک فلٹر لگا کے اتنا گورا ہو جائے گا کہ گورے بھی اسے دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. بھائی یہ جھوٹی دنیا ہے. جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. جو تم دیکھتے ہو نا موبائل میں, ارے یہ بڑی خوبصورت ہے, یہ ڈانس کر رہی ہے, یہ بڑی خوبصورت ہے, یہ سب موبائل کا کمال ہے. یہ جو تم فلمیں دیکھا کرتے ہو یہ سب موبائل کا, ویڈیو کا, کیمروں کا, گرافکس کا کمال ہے. در حقیقت ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میرے پیارے. یاد رکھنا ایک جملہ میرا سن لو, سنو گے جملہ میرے بھائی؟ میں جملہ یہ دے رہا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے ویسا دکھایا نہیں جاتا, اور جیسا دکھایا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ موبائل اور ویڈیو کے اندر انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس میں دکھا دیا جاتا ہے. انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا موبائل, فلم, ٹی وی, ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے. ہاں مگر اس کے برعکس ایک سچائی اور بھی ہے, انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا آدھار کارڈ میں دکھا دیا جاتا ہے. اس میں بالکل ہی ختم کر دیا, اس میں بالکل ہی پورے کے پورے فلٹر لگا کے بدل دیا. مگر سنو, حسن یہ حسن نہیں. آؤ میں تمہیں حسن بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام, اللہ نے کتنا حسن دیا. آؤ سنو, فرماتے ہمارے علماء کہ اللہ نے حسن اتنا دیا, اتنا خوبصورت حسن اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا. آپ کی جو جلد ہے, جو کھال ہے, اتنی باریک ہے اور اتنی سفید, اتنی شفاف ہے. فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی چیز کھاتے ہیں, لقمہ منہ میں رکھتے ہیں, جب وہ حلق سے اترتا تھا بالکل آئینے کی طرح صاف نظر آتا تھا. یہ حسن. پانی کا گھونٹ لیا, پانی حلق سے اتر رہا ہے, صاف اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی تو وجہ ہے. زلیخا نے دیکھا تو دل دے دیا, دیوانی ہو گئی. 7 تالوں میں اندر کمروں میں لے گئی, 7ویں کمرے میں 7 تالے آگے لگے ہوئے, 7ویں کمرے کے اندر جناب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی, قالت حیت لک, کہنے لگی ہے یوسف جلدی کرو, جو کرنا ہے جلدی کرو. حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ کی پناہ چاہتا. جناب زلیخا نے اپنا دوپٹہ لیا, پاس میں ایک بت رکھا ہے اس کے اوپر ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا یہ کیا کیا؟ زلیخا کہنے لگی یوسف یہ میرا خدا ہے, یہ میرا معبود ہے, میں نے کپڑا ڈال دیا اس لیے کہ یہ اب ہم کو نہیں دیکھے گا. کپڑا ڈال دیا, اب ہم کچھ بھی کریں یہ نہیں دیکھے گا. حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا یہ تیرا خدا ہے,